اس وقت ہمارے شہر کراچی کے اندر جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہم سب کو درپیش ہے وہ ہے گرمی کا مسئلہ۔ اتنا شدید حبس ہے اور ایسا حبس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نہ گھر کے باہر چین ہے، نہ گھر کے اندر سکون ہے، دن ہو یا رات مستقل یہ حبس جو ہے یہ ہمارے دل و دماغ پر چڑھا ہوا ہے اور ہمارا حالت غیر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے سامنے تو ابھی پچھلے 1 مہینے سے گرمی ہے یا 15 دن سے اس میں حبس میں شدت ہے۔ میں ابھی الحمدللہ حج کے سفر پر گیا تو وہاں پر بھی کم و بیش یہی کیفیت تھی کہ انتہائی شدید گرمی کا عالم تھا۔ اور شدید گرمی کے عالم میں جب مناسک کی ادائیگی کے لیے جانا ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ حج کا شاید دوسرا دن تھا اور اس دن میں نے تقریباً 45,000 قدم اٹھائے تھے، اور چل چل کے برا حال ہو رہا تھا۔ ہمارے سامنے لوگ گرمی کی وجہ سے زمین پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا، کوئی لیٹا ہوا تھا، کوئی بے ہوش تھا، کوئی سامنے گر رہا تھا، اور یہ سب آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا۔ یہی معاملہ کراچی میں بھی اس وقت چل رہا ہے کہ مستقل خبریں آ رہی ہیں کہ لاشیں ایدھی کے صدخانوں میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ شدید گرمی سے لوگوں کا حال ہے، اور کسی کے اندر کوئی بھی بیماری چھپی ہو یا کوئی سخت بیماری ہو تو اس حبس میں وہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور انسان کی جان کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب ہم حج پر تھے تو اس وقت بھی کچھ ایسے خوش نصیب تھے کہ جن کے لیے جی ایم سی گاڑیاں ہوتی تھیں، وہ اپنی ان جی ایم سی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ٹاپ فلور پہ جاتے تھے، جمرات کے گاڑی میں بیٹھ کے ہوئے رمی کرتے تھے، انہی گاڑیوں میں اے سی میں بیٹھ کے واپس چلے جاتے تھے وہ کچھ وی آئی پیز، اور ان کو دیکھ کے دل چاہتا تھا کاش ہم بھی کوئی ہماری بھی ایسی کوئی خوش نصیبی ہو جائے کہ ہم یہ مناسک حج اسی طرح ادا کر لیں، کیونکہ شدید گرمی کی وجہ سے کوئی سکون نہیں تھا، بہت ہی عجیب حال تھا، اور یہی حال اس وقت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا تدنى الشمس یوم القیامہ علی الخلق، قیامت والے دن یہ جو سورج ہے یہ مخلوق کے قریب لے آیا جائے گا، کا مقدار المیل، ایک میل کی مقدار کے مطابق۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس میل سے کیا مراد ہے۔ اس میل سے مراد مسافت والا میل ہے، یعنی جس کو ہم مسافت میں سفر کرتے ہوئے گنتے ہیں، یا اس سے مراد وہ میل ہے، یعنی وہ سرمے کی سوئی ہے جس سے سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے، اس سوئی کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ آج سورج ہم سے تقریباً 9.5 کروڑ میل کی مسافت پر ہے، 9.5 کروڑ میل کی مسافت پر، اور جب قیامت کے دن ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں کے اندر ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں، کوئی اپنے پاؤں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی یہاں تک کہ اپنے منہ جو ہے اس کا وہ بھی پسینے سے بھرا ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ وہ جو گرمی ہے، کیونکہ دیکھیے یہ گرمی ہے، یہ گرمی ہم سب نے برداشت کرنی ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اگر باہر چلے جائیں تو دم گھٹتا ہے، گھر میں جا کے جس کو اللہ نے اے سی دیا وہ اے سی کھول لے تو پھر دم گھٹنے لگتا ہے کہ جب بل آئے گا تو کہاں سے بھریں گے۔ تو یہ تو ہمیں گزارنے ہیں، یہ دن تو ہمیں گزارنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ہمیں سامنا کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ایک تو وجہ کہ یہ کیوں ہے، یہ اگر موقع ملا تو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، لیکن بہرحال اس
گرمی سے آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ایک تو اللہ سے بار بار دعا کریں، اللہ جو گرمی ہم برداشت کر لیں اس کے بدلے ہم سے قیامت کی گرمی کو دور کر دیں، یا اللہ اس ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت اور اجر و ثواب کا باعث بنا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بیان فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ یعنی ایک گرمی ہے جو آج ہم برداشت کریں جس میں اچھے اچھوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، نہیں برداشت ہو رہا، واللہ ہی نہیں برداشت ہو رہا۔ ایک وہ گرمی ہوگی جو قیامت والے دن ہوگی جب سورج سوا میل پر ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ گرمی سے اس طرح گھبرا رہے ہوں گے، اس طرح گھبرا رہے ہوں گے، ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا انجام جہنم ہے، لیکن وہ انبیاء کے پاس دوڑے لگا رہے ہوں گے کہ موسیٰ، آدم، نوح، عیسیٰ، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے، نہیں برداشت ہو رہا، ہم سے نہیں برداشت ہو رہا، حساب کتاب شروع کرے، جو انہیں دیکھا جائے گا بس اس مشکل سے، اس گرمی سے نکال دے۔ اور کوئی بھی اللہ کے آگے بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی، ان سے درخواست کرے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم اس گرمی سے کم از کم اس دن بچ جائیں، اور اس دن سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں، جن میں سے ایک بڑی مشہور حدیث جو اللہ کے نبی کی ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ الا ظلہ، لا ظل الا ظلہ، کہ 7 افراد اس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہ 7 افراد کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ امام عادل، ایک عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا امام۔ اب جب یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو فوراً ہمارا خیال، ہمارا گمان، ہمارا ذہن اپنے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کی طرف چلا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ حقیقت میں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کے لیے حضرت عمر بن خطاب کا وہ قول ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی ساحل کے کنارے، دریا کنارے کتا بھی پیاسا رہ جائے تو مجھ سے اللہ کا سوال ہوگا کہ کتا پیاسا کیوں تھا، یہ یاد رہنا چاہیے ان کو۔ لیکن خالی امام وہ نہیں ہے، ہم سب امام ہیں، ہم سب حکمران ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، کوئی بھی شخص جس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی رعایا کے اوپر حکمران بناتے ہیں، کنٹرول دیتے ہیں، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ کیسے امام ہیں، میں اور آپ کیسے حکمران ہیں، میں اور آپ ایسے حکمران ہیں کہ اپنے گھر والوں پہ تو حکمران ہیں، اپنے ملازمین پر تو حکمران ہیں، اور اگر کسی کے پاس کسی کی شادی نہ ہوئی ہے، اس کے پاس گھر والے نہ ہوں، یا اس کے بعد اور کوئی حکمرانی کا ذریعہ نہ ہو، تو بھائی کم از کم اس نفس سے تو حکمران ہے، اس کے بارے میں تو ہم سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں سوچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امام عادل جو ہوگا اس شدید گرمی والے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں آج تو میں نے خواہش کر لی کہ وہ GMC میں مجھے بھی جگہ مل جائے اور میں بھی اس میں حج کے مناسک ادا کر لوں، اور وہ سارے مناسک ادا کرنے کے بعد، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں صبح نکلا 8:30 بجے 7:30 بجے کہ چلو میں رمی تو ظہر کے بعد ہوگی، دوسرے دن میں حرم جا کے طواف افاضہ و سعی کر لوں اپنی، تو میں نکلا، چلتا گیا جمرات کراس کیا، جمرات کراس کرنے کے بعد پھر 1 کلومیٹر آگے چلا، وہاں سے بسیں ملی، بس والے نے پھر جا کے ادھر صفا مروہ کے کونے پہ اتارا، وہاں سے پھر 3-4 کلومیٹر چل کے میں حرم کے گیٹ پہ پہنچا باب عبدالعزیز پہ، کہ وہاں سے اندر جا کے طواف کروں گا، تو وہاں انہوں نے گیٹ بند کر دیا، کہا چھت پہ جاؤ، کھلے آسمان کے نیچے طواف کرو۔ صبح 9:30 8:30 بجے کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، وہ کہتے چھت پہ جاؤ۔
بہرحال اللہ نے وہ کام کروایا، وہ بھی 8-10 کلومیٹر کا چکر ہوتے، سعی اور ساری چیزیں، واپس آئے۔ پھر کم از کم یہ تھا کہ ہوٹل آ گئے، ہوٹل آ کے کمر ٹیکی، اے سی میں تھوڑی دیر بیٹھے، نہائے دھوئے، کچھ کھایا پیا، پھر نکلے، پھر رمی کے لیے نکلے۔ جب رمی کے لیے گئے، وہ بھی 8-10 کلومیٹر کا چکر ہے، وہ دیکھا واپسی میں تو پتہ چلا کہ کندھے سے کندھا چھیل رہا ہے، سینے سے سینہ لگا ہے۔ اس صورت میں واپس گیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا۔ وہ 8-10 کلومیٹر کا چکر کاٹ کے پھر ہوٹل پہنچا۔ ایک امید موجود تھی کہ ایک ہوٹل ہے جہاں ایک بستر ہے، جہاں اے سی چل رہا ہے، جہاں نہاؤں گا، پانی پی لوں گا اور یہ کر کے میں پھر آرام کر لوں گا۔ پھر پہنچا، پھر آدھا ایک گھنٹہ آرام کر کے پھر نکلا کہ اب میں مینا اپنے کیمپ جاتا ہوں، کیونکہ مینا میں رات گزارنی ہے۔ پھر 6 کلومیٹر کا 7 کلومیٹر کا چکر لگوایا، اور پھر جب جا کے کوئی 1:30 بجے رات کو، 2 بجے رات کو جا کے اپنے مینا کے کیمپ پہ جا کے پھر آرام کیا۔ پھر اللہ کا شکر ہے اے سی مل گیا، لیکن ایک امید تھی کہ اے سی مل جائے گا، بستر مل جائے گا، پانی مل جائے گا، کھانا مل جائے گا، قیامت والے دن کچھ نہیں ملے گا۔ جس کو اس دن سایہ نہیں ملا، پھر اس کو کبھی سایہ نہیں ملے گا۔ پھر اگر وہ جہنم کا شکار ہو گیا یا جہنم میں جانے والا ہو گیا تو پھر کوئی ریٹرن، کوئی چانس، کوئی آپشن نہیں اس کے پاس۔ تو پہلا شخص کون ہے؟ امام عادل۔ وہ تو ہے اپنی جگہ، ان کو اپنا حساب دینا ہے، ہم کو اپنا حساب دینا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں میرے نفس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ ادا کرتا ہوں۔ مجھ سے سوال ہوگا، کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب سے سوال ہوگا تمہاری رعیت کے بارے میں۔ دوسرا شخص کون ہوگا؟ جس کو اس دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ شخص ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ شخص جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ یہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ان کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کے پاس وہ گولڈن اپرچونٹی ہے جو اس جوانی کو گزارنے والوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، فضول کاموں سے بچ گئے، گناہ کے کاموں سے بچ گئے، حرام کاموں سے بچ گئے، تو یقین کیجئے اس دن اللہ کے عرش کا سایہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اور سوچے تو صحیح، وہ جی ایم سی گزر رہی ہو اور جی ایم سی سے مجھے آواز دی جائے، کاشف ادھر آ جاؤ، تمہارے لیے جگہ رکھی ہے ہم نے۔ اللہ اکبر، کیا لمحہ ہوگا وہ، کیا خوشی ہوتی مجھے۔ ساری دنیا کے سامنے میں اکڑ کے جاتا، بھائی میرا حج جی ایم سی میں ہوا ہے، تم کبھی گئے ہو ایسے؟ آج مجھے جی ایم سی میں کنڈیشن میں رمی کرنے کو لے جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس دن ان نوجوانوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ جوانی اللہ کے یہاں اتنی قیمتی ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کے بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے 5 سوالوں کے جوابات دیے بغیر نہیں جائیں گے، جن میں سے ایک سوال یہ ہوگا، بتاؤ اپنی جوانی کہاں گزاری۔ اور جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں آج، یا جن کے بچے اپنے بچوں پہ کام کریں، اپنے بچوں پہ محنت کریں، اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ یہ نہ ہو کہ جب یہ 15-16 سال کے ہو جائیں تو آپ کہیں جی مولوی صاحب، مولانا، شیخ صاحب، میرا بچہ نماز کو نہیں آتا، میں کیا کروں؟ بھائی تم اس وقت کیوں نہیں نماز کو آتے تھے جب یہ چھوٹا تھا، اور یہ تمہیں دیکھتا کہ میرا باپ سردی ہو یا گرمی 4 بجے فجر ہو یا 6 بجے دروازہ کھولتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے، سب کو اٹھاتا ہے، نماز کو جاتا ہے۔ یہ نقوش اس کے دل و دماغ پہ پرنٹ ہو رہے ہیں۔ اپنے گھر میں پردہ اور حیا اس وقت کیوں نہیں رکھی جو آج پریشان ہو کہ میری 15, 16, 17 سال کی بچی پردہ نہیں کرتی، حیا نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کیا اس وقت؟ آج کرے اپنے بچوں کو تیار، آج وقت ہے ہمارے پاس، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہو، اور یہ اللہ سے دعا سفارش کہ اللہ میرے والد کو بھی بلا لے، میری والدہ کو بھی بلا لے، ان کی وجہ سے آج میں ہوں، ان کی تربیت کی وجہ سے آج میں ہوں۔ تیسرا شخص جس کو اس دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اس کو اس ذہن میں سوال ہو جاتا ہے کہ عصر کی نماز کتنے بجے ہے، میں نے اب کہاں جانا ہے، میں اب کیسے واپس مسجد میں آ کے جماعت حاصل کروں گا۔ وہ مغرب پڑھتا ہے، اس کو پھر فکر ہو جاتی ہے میں نے عشاء کیسے پڑھنی ہے۔ وہ عشاء کی پڑھ کے گھر جاتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہ میں نے فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھنا ہے تو میں نے کتنے بجے سو جانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فجر کی نماز نکل جائے۔
اس کی فکر یہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے. اور مسجد جانے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بھی شخص دن ہو یا رات مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی مہمان نوازی کا سامان تیار کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے سوچی تو صحیح، ویسے بھی جب آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ کا میزبان کون ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں دیکھ کے جاتے ہیں جس کے گھر جا رہے ہیں وہ میزبان کیسا ہے، اس کے کھانے کو اچھا ملتا ہے، اس کے پینے کو اچھا ملتا ہے. آج کل تو ہم دیکھ کر جاتے ہیں بھائی اس کے گھر جاؤ جہاں اے سی چلتا ہو، کھانا کھانے جاؤ تو وہاں جاؤ جہاں اے سی چلتا ہو. نہیں جا رہا ہے بھائی اپنا گھر اچھا ہے، نہیں جانا کہیں. کس کے گھر آتے ہیں؟ اللہ کے گھر، اللہ کے گھر. اور اس اللہ کے گھر آنے کے لیے جس کا دل بے چین ہو جائے اس کے لیے اللہ نے کہا کہ جو مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، جو مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، میں قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. جیسے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اور ساری کائنات کے انسانوں کے سامنے اس کو میں آواز دی جائے گی کہ آ جاؤ تمہارے لیے اللہ کے عرش کے سائے کے اندر جگہ موجود ہے. اللہ میں ان خوش نصیبوں میں شامل کر. لیکن کیسے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، جب اس شخص کا دل اللہ کے گھر میں اٹکا رہے گا کہ مجھے اپنے اللہ کے گھر جانا ہے، مسجد نماز کو جانا ہے، مسجد میں وقت گزارنا ہے، مسجد میں ذکر کرنا ہے، مسجد مسجد مسجد، اس کا دل ہر وقت اسی میں لگا ہے. چوتھا شخص وَرَجُلَانْ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ دو انسان جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے افضل انبیاء ہیں، ان سے افضل کوئی نہیں. یہ معصوم عن الخطا ہے. اور پھر اس کے بعد شہداء، صدیقین، شہداء، یہ سب ہیں. کیا مراتب ہیں ان کے، کیا درجات ہیں ان کے، کیا فضائل ہیں ان کی. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ انبیاء اور شہداء بھی قیامت والے دن کچھ لوگوں کے اوپر رش کر رہے ہیں. کیا بات ہے ان لوگوں کی. کون کہہ رہا ہوگا؟ انبیاء جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. تمام انسانوں میں سے جو بہترین انسان تھا اللہ نے ان کو اپنی نبوت رسالت کے لیے چن لیا. یہ معصوم عن الخطا ہے، یہ رش کریں گے اس دن. کیا بات ہے ان لوگوں کی. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے وہ اس دن نور کے منبروں پہ بیٹھے ہوں گے. ان کو دیکھ کر شہداء اور انبیاء کہیں گے کیا بات ہے ان لوگوں کی، کیا بات ہے لوگوں کی. تو وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں گے، ان کے لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن سورج 1.25 میل پر ہوگا. آج سورج کے بارے میں آتا ہے کہ اگر سورج اپنی جگہ سے 1 سینٹی میٹر یا 1 انچ بھی نیچے آ جائے تو زمین میں جو کچھ ہے جل جائے گا، یہاں فصل نہیں ہوگی. اور اس وقت آپ سوچئے کہ 95 کروڑ میل وہ نیچے آ جائے گا، 9.5 کروڑ میل وہ نیچے آ جائے گا. کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن ان اللہ یقول، تعالیٰ آواز دیں گے این المتحابین فیہ، کہاں ہیں وہ محبت کرنے والے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. این المتجالسین فیہ، کہاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے. کوئی غرض نہیں ہے ان کو آپس میں، بس بھائی میں اللہ کے لیے تم سے ملنے آیا، محبت تم سے اللہ کے لیے اور کچھ نہیں. این المتزاورین فیہ، وہ کہاں ہیں جو ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے صرف اللہ کی محبت کے لیے، میری محبت کے لیے. وَأَيْنَ اور وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے صرف اللہ کی محبت میں. کہ کسی اللہ والے سے ملتے ہیں، کسی اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتے ہیں، اس پر اپنا مال این المتبازلین فیہ، کہ جو میرے راستے میں خرچ کرنے والے، میرے لیے خرچ کرنے والے. ایسے دوست ڈھونڈے. اور یہ سب سے آسان ہے، یہ سب سے آسان ہے یہ والا مرتبہ حاصل کرنا
کہ آپ کو کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے جو اللہ کے نیک بندے آپ کی مسجد میں آتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، ان سے اللہ کے لیے محبت کریں، ان سے اللہ کے لیے ملیں، ان کے ساتھ اللہ کے لیے وقت گزاریں، ان پر اللہ کے لیے خرچ کریں. اس کے بدلے قیامت والے دن آپ کو VIP انکلوژن میں جگہ مل جائے گی. اور ساری دنیا کے لوگ آدم سے لے کے قیامت تک کے انسان آپ کو دیکھ رہے ہوں گے رش بھری آنکھوں سے، انبیاء اور شہداء بھی ان میں شامل ہوں. پانچواں شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ. اور ایک وہ عورت، وہ شخص جس کو ایک عورت دعوت دے گناہ کی اپنی طرف، اور وہ عورت کون ہوگی؟ کوئی عام عورت نہیں ہوگی، وہ کسی بڑی خاندانی عورت ہوگی، بڑا نام والی عورت ہوگی، اور بڑے مال والی عورت ہوگی، اور دعوت بھی وہ خود دے گی کہ میرے پاس آؤ، میرے ساتھ گناہ کرو. لیکن وہ شخص جو اس عورت کو یہ جواب دے گا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ میں نہیں آؤں گا، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آج ہم اپنا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل کے اوپر، اور ہر 2 4 6 8 10 پوسٹ کے بعد ایک پوسٹ آ جاتی ہے جس میں کوئی ایکٹریس آئی بھی ہوتی ہے، کوئی ماڈل آئی بھی ہوتی ہے، کوئی الٹی سیدھی تصویریں آئی بھی ہوتی ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. اچھا، اگر ہماری بیوی ہمارے ساتھ بیٹھی ہو نا تو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہوں تو کبھی ایسی چیز ٹی وی پہ نہیں دیکھیں گے، ان کے سامنے نہیں دیکھیں گے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی اللہ سے بے خوفی کی بات ہے، وہ اللہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ جو البصیر ہے، السمیع ہے، اللطیف الخبیر ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی خبر رکھنے والا ہے، جس کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اس کی موجودگی میں ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں. آج اگر وہ عورت آپ کو گناہ کی دعوت سامنے کھڑے ہو کے نہیں دے رہی، تو آج وہ عورت آپ کے موبائل پر اکیلے آپ بیٹھے ہوئے، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، کمرے کی اکیلا پن ہے، کوئی نہیں آپ کے ساتھ، یہ آپ کا امتحان ہے. یہ خوبصورت ماڈل جو ناچ رہی ہے، جو اپنا جسم دکھا رہی ہے، جو آپ کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے کہ اپنی آنکھوں سے زنا کرو، آپ اس سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے؟ بہت بڑا امتحان ہے. اللہ ہمیں اس میں کامیاب کر دے. ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ان کے لیے VIP انکلوژر میں ایک سیٹ ہوگی اور اس دن کو کوئی گرمی نہیں لگے گی. چھٹا شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ. وہ شخص جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوگا اور اپنے صدقے کو چھپا لیتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے گا اور اس کے بائیں ہاتھ کو، الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے. یہ صدقہ کون سا ہے؟ یہ صدقہ وہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ کی نیت ہے کہ آپ نے مسجد کے فنڈ میں کچھ پیسے ڈالنے ہیں، اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، خاموشی سے ڈال کے نکل گیا، کسی کو نہیں پتا. ہارون بھائی کو، عدنان بھائی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے سولر سسٹم کے لیے اتنے پیسے دیے، خاموشی سے ڈال رہے ہیں. مجھے ایک بینک کا مینیجر بتا رہا تھا کہ ایک ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہے اس کے پاس، پاکستان کا بہت بڑا ٹرسٹ ہے. کہنے لگا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ چیک اس ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. جب میں نے چیک اٹھا کے دیکھا تو وہ چیک 20 کروڑ روپے کا چیک تھا. مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا یہ باؤنس ہو جائے گا، کوئی شرارت کرنے آیا، کسٹمر ہے، کیسے منع کر سکتا ہوں. میں نے وہ چیک اس ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالا اور وہ کلیئر بھی ہو گیا. وہ چاہتا تو جا کے اس ٹرسٹ کے امیر سے ملتا، 20 کروڑ روپے بہت بڑی رقم ہے، وہ اس جماعت کا یا اس ٹرسٹ کا جو امیر ہے نا اس کے گھر آ جاتا، پورا فوٹو سیشن ہوتا ہے، جی فلاں نے اتنی ایمبولینس دے دی، فلاں نے اتنا بڑا اسپتال دے دیا، فلاں نے یہ زمین دے دی، فلاں نے یہ دے دیا، یہ دے دیا. لیکن اس نے خاموشی سے آ کے بینک کے اکاؤنٹ میں 20 کروڑ روپے کا چیک ڈال دیا. وہ صدقہ جو کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس کس کے گھر میں دودھ پہنچاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں آپ مہینے میں کس کس کے گھر پہ راشن پہنچاتے ہیں، اور اپنے ان صدقوں کو ضائع نہ کریں احسان جتلا کر. کہ کبھی اگر وہ آپ کے سامنے بدتمیزی کر دے، یا کبھی وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر دے، وہ آپ کو ایسے دکھا دے، تو آپ یہ کہیں دیکھو ان پہ صدقہ بھی کرو اور ان کی باتیں بھی سنو. تو اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جو صدقہ کرتا ہو اور صدقے کو چھپا لیتا ہو،
اس کو اس دن جس دن شدید گرمی ہوگی، کہیں سایہ نہیں ہوگا، اس وی آئی پی انکلوجر میں اس کو جگہ ملے گی جہاں پہ دنیا کے بہترین ایئر کنڈیشن سے بہترین ایئر کنڈیشن چل رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ساتواں شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اکیلے بیٹھ کے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، وہ شخص بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور یہ شخص کون ہے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جن آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے من خشیت اللہ آنسو نکل گئے، وہ آنکھ کو کبھی اس آنکھ کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں تو ہمارے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا رشک آتا ہے ان لوگوں کو جب وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ حرم میں تو کئی دفعہ ایسے موقع دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک طرف تو ایک دنیا وہ ہے جو طواف کر رہے ہوں، سعی کر رہے ہوں، رمی کر رہے ہوں، اور اپنی ویڈیوز بنا بنا کے دنیا کو دکھا رہے ہوں، اور ایک دنیا کے لوگ وہ ہیں جو مقامات پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے اللہ کے آگے روتے ہیں، ایسے اللہ کے آگے روتے ہیں کہ دل چاہتا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا رونے والا بنا۔ اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو، سخت ہو گئے، رونا ہی نہیں آتا، آنسو نہیں نکلتے۔ ورنہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا روتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو میں نے دیکھا وہ نماز پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں، سے ہنڈیاں ابل رہی ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ اور کہاں وہ معصوم عن الخطا، کہاں ان کا مرتبہ مقام، اور کہاں ہمارے گناہ، کہاں ہماری زندگی، کیسے ہم گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، غفلتوں والی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمیں رونا بھی نہیں آتا، اس لیے کہ دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ یہ وہ 7 افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 7 قسم کے لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گرمی سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی گرمی سے ہی بچا لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج سے کئی سال پہلے اسی طرح میں مدینہ میں تھا، اور میں نماز کے بعد یا نماز کی تیاری کے لیے ایسکیلیٹر سے واش روم کی طرف نیچے اتر رہا تھا۔ میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، چونکہ بال حلق ہوئے ہوئے تھے، شدید قسم کی گرمی تھی، وہ بھی اسی طرح غالباً اپریل مئی کا مہینہ تھا، بہت گرمی تھی۔ تو میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ یار بڑی گرمی ہے، یار بڑی گرمی ہے، برداشت نہیں ہو رہی، بڑی گرمی۔ تو ہمارے پیچھے کوئی شخص کھڑا تھا، مجھے نہیں معلوم، اس نے بس اتنی بات کہی ہے، اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت والے دن کی گرمی دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ یعنی اس کا میسج یہ تھا کہ اپنی اس گرمی کی تم اتنی فکر کرتے ہو، اس گرمی کی تو فکر کرو، تم یہاں کی گرمی پہ روتے ہو، وہاں کی گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں فکر کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ آج تو کوئی نہ کوئی تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم تھوڑی دیر کے بعد، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد پانی پی لو گے، اے سی میں چلے جاؤ گے، ہوا کھا لو گے، نہا لو گے، کوئی سایہ ڈھونڈ لو گے، اس دن کچھ نہیں ملے گا، اس دن کچھ نہیں ملے گا۔ اور وہ جہنم کی آگ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، وہ آگ کو بھسم کر دینے والی آگ، آنتوں کو جلا دینے والی آگ۔ اگر اس دن اپنے آپ کو قیامت کی گرمی سے بچانا ہے، جہنم کی گرمی سے بچانا ہے، تو ان 7 قسم کے افراد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں۔ ان کے علاوہ ایک اور شخص بھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے، اور وہ شخص وہ ہوگا کہ جس نے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من انذر مقصرا او وضع له، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، عذب اللہ یوم القیامہ،
اللہ تعالیٰ اس دن اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، وہ پھنس گیا، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا میرے پیسے، اس نے کہا بھائی میں بڑا مجبور ہوں، یا وہ آپ کے پاس آیا کہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں پیسے ادا نہیں کر سکتا، میں پھنس گیا ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ مجبوری ہے، آپ اس کو ڈھیل دے دیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جتنے دن آپ اس کو مہلت دیں گے، ہر روز اتنے مال کے صدقے کا آپ کو اجر ملے گا۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آپ نے اس کو مہلت دے دی، آپ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیں گے۔ تو یہ بھی وہ شخص ہے کہ جس دن جس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی گرمی سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی گرمی سے بچا لے، اللہ ہمارے شہر کراچی کے موسم کو تبدیل فرما دے، اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تو بارش کی دعا کرتے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ حال ہوتا ہے شہر کا، وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا کربناک اور المناک ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم آپ سے رحمت کی بارش مانگتے ہیں، اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما دے، اللہ اس گرمی کو ختم فرما دے، اللہ ہم سب پر آسانی کا معاملہ فرما دے، اللہ جو ہمارے بہن بھائی دنیا میں تکلیف پریشانی کو شکار، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، اللہ غزہ کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے، یا اللہ ان کی داد رسی فرما دے، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دے، اللہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچے، بڑے بزرگ، اللہ جس تباہی بربادی کا شکار ہے، اللہ ان پر رحم فرما دے، کہ اللہ ہم مسلمانوں کو ان کے لیے دعائیں کر دے اور ان کے اچھے اعمال کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اپنے سلیم عطا فرما دے، اے اللہ ان کو اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، اے اللہ آپ نے ان کو اسلام کی دولت دی، اللہ ان کو ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے، اے اللہ ان کو اپنے فیصلے امت مسلم اور امت پاکستان کے مفاد کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمیں کوئی ایسا ولی وارث دے دے، ایسا حکمران دے دے، شہر کو اپنا شہر سمجھے، اس شہر کی خدمت کرے اور ہم سے اپنے لیے دعائیں لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا حکمران عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجدوں میں پڑھنے والا بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اپنے گھر میں ہمارے دل کو معلق کر دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما، جو گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھا اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک، ریاکاری اور بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، اچھے اخلاق عطا فرما دے، ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے والا بنا دے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سے نیکی کے کام لے لے، اے اللہ ہم سے ایسے کام لے لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری آخرت کا ہمیں دنیا میں ہی سامان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظام میں، تعالیٰ ان کے نیک صالح رشتے بھیج دے۔ اے اللہ جو بیاہ چکے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو تنگدست ہے ان کی تنگدستی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہے کاروباری اعتبار سے، ملازمت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے مال میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اموال میں اللہ برکت عطا فرما۔